بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں اپنے بچے کو جھولا نہیں جھلاتی بلکہ پورے زمانے کو ایک ایسی تربیت کا ماحول فراہم کرتی ہے کہ کسی معاشرے کو کامیاب فرد مل سکتے ہی نہیں اگر ماں ایک کامیاب عورت ثابت نہ ہو۔ آئیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، یہ مسجد و امام بارگاہ محمدی ملگی ڈیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کرے یہ گفتگو ہو اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں مسجد براسہ میں۔ مسجد براسہ بغداد میں ہے، اور بغداد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے چھٹے امام کا دور، پھر ساتویں امام کا دور، اس کے بعد نویں امام کا دور، 3 دور، اور چوتھا دور 12ویں امام کے 4 نائبین کا دور۔ بغداد میں یہ 4 دور ایسے گزرے ہیں کہ جن 4 ادوار نے بغداد کو تشیع کا مرکز بنایا تھا، اور 5واں دور ہے 400 سال پر مشتمل وہ دور جو دور غیبت کبریٰ ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ نجف میں حوض علمیہ 1000 سال پہلے منتقل ہوا ہے۔ شروع کے 400 سال بغداد میں کرسی حوض علمیہ ہوا کرتی تھی، کرسی درس۔ مسجد براسہ میں کرسی درس پر شیخ مفید بیٹھتے تھے، اور شیخ مفید ایک ایسی شخصیت، نام تو آپ کا نعمان ہے، باپ کا نام محمد ہے، شخصیت میں ایسا کمال ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ امام زمان نے آپ کو مفید کہہ دیا ہے۔ تو جس سے امام مفید کہہ دے وہ مضر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد تو شیخ مفید علیہ الرحمہ مسجد براسہ میں، مسجد براسہ کیا ہے؟ مقام امیر المومنین۔ مسجد براسہ کیا ہے کہ جہاں 1 نہیں 2 نہیں 3 اماموں نے 4 دن تک قیام کیا۔ تو مسجد براسہ کا اثر، شیخ مفید کا انداز درس۔ شیخ مفید نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے حلقہ درس میں 2 بچوں کو لیے ہوئے ایک خاتون آئی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امر سیدہ کونین ہو، امر تعلیم کے اعتبار سے، جیسے کہ شہزادے ساتھ میں ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی میں اپنی زبان کو بہت سنبھال کے استعمال کر رہا ہوں۔ شیخ مفید عام شخصیت نہیں ہے، آپ کا خواب کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے، اور جب خواب میں انسان کسی معصوم کی زیارت کرے تو معصوم کی زیارت معصوم کی ہی ہوتی ہے، کسی غیر معصوم کے نام سے معصوم کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ممکن ہے کہ معصوم کا نام ہو، غیر معصوم خواب میں آ جائے۔ البتہ خواب کی تعبیر، جب انسان کسی معصوم کو خواب میں دیکھے تو کوئی اچھائی ملنے والی ہو، خوشخبری ملنے والی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی شرف زیارت کربلا معلیٰ ملنے والی۔ اب یہ خواب میں دیکھتے ہیں خاتون 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں، اور آ کر کہتی ہیں شیخ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے۔ ان کو محسوس ہوا جیسے امر معصوم ہے، امر معصوم کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا نکل سکتی۔ اگلے دن حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ شاگرد نے استاد کو خبر دی، استاد مسجد کے باہر ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، انہیں بلا لیجئے۔ مسجد میں بلا لیا گیا، 2 بچوں کو لے کر آئی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں شیخ سے، شیخ سلام کیا کہ یہ میرے یتیم بچے، میں بیوہ خاتون ہوں، آپ انہیں زیور تعلیم دین آل محمد سے آراستہ کر دیجئے۔ شیخ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استادوں کے استاد، مراجع عظام کے مرجع، کھڑے ہو گئے۔ اس خاتون سے ارشاد فرماتے ہیں محترمہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سا ایسا عمل انجام دیتی کہ جس کی وجہ سے مجھے خواب میں پہلے ہی آ کر بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ آنے والی ہیں۔ خاتون نے شیخ مفید سے دست ادب جوڑ کر کہا کہ میں خاص کوئی عمل انجام نہیں دیتی، میں ایک عام خاتون، ہاں سیدانی ہوں، امام موسی کاظم کی اولاد سے ہوں، بیوہ ہو چکی ہوں، یہ 2 بچے میرے پاس ہیں۔ البتہ ایک کام یہ کرتی رہی، جب یہ بچے چھوٹے تھے
تو میں نے کبھی بغیر طہارت کے بچوں کو رزق نہیں دیا. جب بھی کبھی ان بچوں کو میں شیر دیا کرتی تھی تو پہلے وضو کر لیا کر. وضو ماں کرے اثر بچوں میں آ جائے. اگر وضو کا اثر آ سکتا ہے تو کیا نماز کا اثر نہیں آئے گا اور روزے کا اثر نہیں آئے گا؟ اور جب نماز اور روزے کا اثر آئے گا تو ولایت کے یقین کا بھی اثر آئے گا. غور کیجئے گا اس جملے کے ساتھ ساتھ کہ ماں اگر عبادت گزار ہو تو بچوں پہ اثر آتا ہے. اور خدا نے ان کے بچوں کو ایسا مقام دیا کہ طالب علم تو سب بنتے ہیں، مدرسے میں تو سب جاتے ہیں، کس کو یاد ہے کون سے اور علماء کے نام. لیکن ہر ایک صاحب ایمان کے گھر میں اگر اسے کتابوں کا شغف ہو تو نہج البلاغہ ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے علی کے نام کا نیاز کا انتظام تو ہو، علی علیہ السلام کے اقوال گھر میں موجود نہ ہو؟ تو اپنے گھر میں کم از کم مولا کے اقوال تو رکھیے. شاید کبھی پڑھنے کا موقع مل جائے اور ایک آدھ قول پڑھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلام بھی نور ہے. تو آپ کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے بلکہ نہج نور رکھا ہوا ہے. اور نہج البلاغہ جس علمی شخصیت نے مرتب کی، تالیف کی، اسے جمع کیا، وہ نام ہے سید رضی الشریف کا. آپ کا اصل نام حسن بیان کیا گیا، البتہ مشہور رضی الشریف ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جو خاتون اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ دیا کرتے. اور بڑے بھائی کیا کہتے ہیں، چھوٹے بھائی مرتضیٰ، سید مرتضیٰ علم الہدا کے نام سے. بس ایک جملہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا بیان کر دوں. کیا شخصیت، ایسی شخصیت کہ اپنے استاد کے ساتھ مولائے کائنات کے حرم میں زیارت کے لیے پہنچے ہیں بغداد سے نجف. استاد زیارت کر کے باہر آ گئے. استاد شیخ ہیں، غیر سید، اور یہ سید 7ویں امام کی اولاد سے. یہ بعد میں اندر گئے حرم میں. جب واپس پلٹ کے باہر آئے سید مرتضیٰ علم الہدا تو استاد شیخ مفید نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹا یہ زین نجس ہو گئی ہے، تمہارے سواری کی زین جو ہے اس پر پرندے نے بیٹ کر دی. کہنے لگے استاد مگر میرے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ آپ کی اکیلے گواہی ہے. جب تک 2 عادل گواہ مجھے خبر نہ دیں تب تک اس کی نجاست کا یقین نہیں ہو سکے گا. دونوں میں علمی بحث شروع ہو گئی. استاد کہتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں کا یقین کیجئے. شاگرد کہتا تھا آپ کی زبان کا یقین ہے کہ آپ نے ہی تو پڑھایا ہے. مگر کیا کیجئے، یہ اتنا حسین ترین علمی اختلاف تھا. ایسے ہونے چاہیے اختلاف بھی اگر ہوں، نہ اس ایسے اختلاف کہ تم جہنمی ہم جہنمی، لا حول ولا قوت. علی والے بھی آپس میں لڑتے ہیں. ان دونوں نے کیا کیا، اختلاف جب آگے بڑھا تو کہنے لگے دونوں ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر اپنے مولا سے پوچھ لیتے ہیں. دونوں نے پرچی لکھی اور ذریعہ مقدس سے امیر کائنات میں ڈال دی. علی آج بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے. لینے والے البتہ نہیں ہیں. ہو کوئی شیخ مفید جیسا، ہو کوئی سید مرتضیٰ علم الہدا جیسا. ذریعہ مقدس سے جواب لکھا ہوا نصیب ہوا. ایک جملہ اتنا حسین امام نے عطا کیا ان دونوں کے لیے. لکھا تھا کہ الشیخ معتمدی والسید ولدی والحق مع ولدی، کہ شیخ ہمارے قابل اعتماد ہیں اور سید ہمارے بیٹے ہیں اور حق ہمارے بیٹے کے ساتھ ہے. تو ماں کی تربیت کا اثر دیکھیے کہ ماں اگر وضو کر کے بچوں کو خوراک دے تو اس ماں کا کیا اثر ہوگا جو اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہ کر سکے، بچوں کو برا بھلا کہہ کر کھانا کھلائے. کم وقت تو کھاتے کیوں نہیں ہو، پریشان کر رکھا ہے. ان جملات سے تربیت نہیں ہوتی بلکہ تربیت فاسد ہو جاتی ہے. ہر ماں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ کے توسل سے کہ خدا نے اگر اولاد عطا کی ہے تو اولاد پالنا سیکھیے. اور اولاد پالنا آسان نہیں ہے.
کسی انسان کو انسان بنانا معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ گوشت کا لوتھڑا بھی مولائی بن گیا ہے، یہ ماں کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آئی دوسرا حوالہ کہ ماں کے صرف جذبات اور احساسات بھی اولاد پر مؤثر ہوتے ہیں عبادات کی طرح سے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اتفاق سے، زمانہ جنگ صفین کا ہے مگر واقعہ جنگ جمل کا ہے۔ جنگ جمل میں جمل کو آپ پہچانتے ہیں، اور جمل جب تک قائم رہا تب تک فساد برپا رہا، جنگ ہوتی رہی، مسلمان مرتے رہے، یہاں کیوں یا وہاں کیوں۔ مولا مشکل کشا نے چاہا کہ جمل نہ ہو تو یہ جنگ ختم ہو جائے، تو جمل کے کونچے کاٹنے کے لیے امام نے ٹارگٹ دیا حضرت محمد حنفیہ کو کہ جائیے بیٹے آگے بڑھ کر جمل کی کونچیں کاٹ دیجئے، کونچیں مطلب ٹانگیں کاٹ دیجئے کہ جمل نیچے زمین پر آ کر بیٹھ جائے تو جنگ ختم ہو جائے۔ جمل مثل علم کے تھا، جب تک جمل قیام کی حالت میں تو علم کھڑا ہوا، اور جب تک باطل کا علم کھڑا ہوا ہو تو باطل جھکے کیسے۔ امام نے جب جمل کے ٹانگیں کاٹنے کے لیے محمد حنفیہ کو آگے بڑھایا تو معمولی بات نہیں تھی، جمل کے محافظ تھے، ہاتھوں میں تیر لیے ہوئے، اتنے تیر برسائے کہ محمد حنفیہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور اسی میدان میں امام نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل کیا، بالکل ایسے تبدیل کیا جیسے سورہ برات میں مصطفیٰ نے تبدیل کیا۔ واپس بلایا اور اپنے حسن کو روانہ کیا۔ حسن اسی مقام پر پہنچے، وہی مسائل تھے جو پہلے تھے۔ جمل کے محافظوں نے تیر اندازی شروع کر دی، وہ تیروں کو دیکھ کر جو پیچھے ہٹ گئے وہ محمد حنفیہ تھے، جب تیر برستے رہے اور جمل کی کونچیں کاٹ گئے۔ حسن مجتبی علیہ السلام۔ اور اب امام علیہ السلام کیسے سمجھائیں کس کا مقام کیا ہے؟ دونوں بیٹے امام کے ہیں، محمد حنفیہ بھی امام کے بیٹے ہیں اور حسن مجتبی بھی امام کے بیٹے ہیں، تو باپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف ماں کا ہے۔ اگر باپ شجاع اور بہادر ہو تو ساری اولاد کو ایک جیسا ہی بہادر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہادری میں کیٹیگری کیسے ہو گئی کہ ایک کلاس ہوا تو ایک بی کلاس ہو گیا؟ اس لیے کہ صرف باپ کے خون کا اثر ہی نہیں ہوتا، ماں کے شیر کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ماں اگر ڈرپوک ہو تو اولاد کو بہادر نہیں بنا سکے گی، اور اسی لیے ہم اس بات کو شاید میدان جمل میں سمجھ نہ سکے ہوں، تو پھر سمجھیے حضرت فاطمہ کلابیہ کا انتخاب کیا تھا۔ علی تو علی تھے، جس سے شادی کر لیتے اس سے عباس ہو جاتا۔ علی کو عباس چاہیے تھا تو فاطمہ ام البنین کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ خالی علی کافی نہ تھے جب تک کوئی فاطمہ کلابیہ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔